असलामुअलैकुम। वेलकम टू जुनैन वॉइस चैनल। दोस्तों, आज की मेरी ये सच्ची कहानी एक मासूम सी बच्ची की है जिसके पड़ोसी ने उसकी इज्जत को तार तार कर डाला। उस शैतान ने ऐसा करने की हिम्मत कैसे की? आइए सुनते हैं ये सच्ची कहानी। और उससे पहले गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल जुनैन वॉइस को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ में दिए गए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। और हाँ, लाइक और शेयर करना हरगिज़ न भूलिएगा। ये एक सच्चा वाक़या है जो मेरी दोस्त के साथ पेश आया। वो अब इस दुनिया में नहीं है। मेरी दोस्त का नाम शाइस्ता था। अपने नाम की तरह वो मिजाज की भी बहुत अच्छी थी। हम दोनों फर्स्ट क्लास से साथ पढ़ते थे और जब ये वाक़या पेश आया उस वक्त हम 8वीं क्लास में थे। हम हर जगह साथ साथ होते थे, वो क्लासरूम हो, लाइब्रेरी हो या फिर असेंबली ग्राउंड हो। वो सुबह एक आम सी थी। सारे काम मामूल के मुताबिक हो रहे थे, फिर भी न जाने मेरा दिल क्यों घबरा रहा था। इस कैफियत के बावजूद भी मैं स्कूल आ गई थी और स्कूल आकर मुझे हैरत हुई कि जो शाइस्ता हर वक्त चेहरे पर मुस्कुराहट सजाए रखती थी, आज इसकी मुस्कुराहट को क्या हो गया है। मैंने इससे कई बार पूछा कि क्या बात है, लेकिन इसने बात को नज़रअंदाज कर दिया। मैं बहुत दिन तक परेशान रही कि क्या हुआ है, क्यों इस हंसती बोलती लड़की को चुप लग गई है। लेकिन मुझे क्या मालूम था कि मेरी प्यारी दोस्त के चेहरे की रौनक किसी दरिंदा सिफत इंसान ने तारीखी में बदल दी है। दिन गुजरते गए। हमारे 8वीं क्लास के फाइनल पेपर्स में 3 माह रह गए थे और चूँकि ये सेकेंडरी की आखिरी क्लास थी जिसमें सख्त मेहनत की ज़रूरत होती है ताकि आगे 9th क्लास में आसानी हो, तो मैंने भी शाइस्ता से ध्यान हटाकर पढ़ाई पर लगा दिया। शाइस्ता आए दिन छुट्टियां करने लगी और इसकी सेहत रोज़ बरोज़ ख़राब होती जा रही थी। मेरे लाख पूछने पर भी वो मुझे कुछ न बताती थी। आंखों में उदासी लिए मुझे देखती जा रही थी। झटका तो मुझे तब लगा कि जब फाइनल पेपर्स में शाइस्ता पासिंग मार्क्स लेकर पास हुई थी। जो लड़की क्लास की इतनी ज़हीन स्टूडेंट की लिस्ट में आती थी, वो कैसे इतना पीछे चली गई। ये सब सोचने का ना तो टीचर्स के पास टाइम था और ना ही क्लास फेलोज़ के पास। मगर मेरी तो वो एक ही दोस्त थी। इस बार मैंने पक्का इरादा कर लिया कि मैं मालूम करके रहूँगी कि आखिर हुआ क्या है असल में इसके साथ। फाइनल टर्म्स के पेपर के बाद एक हफ्ते की छुट्टी मिल गई थी, जिसके पहले ही दिन मैंने इसको फ़ोन किया और फ़ोन पर वो बहुत रो रही थी और साथ साथ ये भी कह रही थी कि तुम मेरे घर आओ, मुझे तुमसे कुछ बातें करनी है। मगर इस वक्त अम्मी घर पे नहीं थी कि वो मुझे वहाँ छोड़ देती। आखिरकार मेरे इसरार पर वो हमारे घर आ गई। इसका गुलाबी चेहरा किसी मरीज़ की तरह पीला हो रहा था। आंखें ऐसी अंदर धंसी हुई थीं और गालों पर मोटे मोटे से आंसू के निशान बने हुए थे। मैं इस वक्त खुद 14 साल की थी। मुझे तो इसकी ये हालत की वजह समझ ही नहीं आ रही थी और वो साथ साथ रो भी रही थी। मेरे समझाने और दिलासा देने के बाद उसने जो कहानी सुनाई, इसको सुनकर कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। दिमाग इस वक्त काम करना छोड़ चुका था। जो कुछ इसने बताया वो इसकी ही ज़बान से सुनते हैं। मेरी फैमिली में टोटल 5 लोग हैं। अम्मी, अब्बू, 2 भाई और बहनें। सबसे छोटी मैं हूँ। घर के छोटे मोटे काम मैं अंजाम दिया करती थी, छोटी जो थी। और शायद छोटा होना ही मेरी सबसे बड़ी बदनसीबी थी। हम जिस इलाके में रहते थे वहाँ मीठा पानी हर घर में नहीं आता था। पूरे मोहल्ले या गली में सिर्फ एक ही घर पर मीठे पानी का नल लगा होता था। हमारी गली में जिस घर में वो नल लगा था वो साइमा बाजी का घर था। वो अपने शौहर के साथ इस छोटे से घर में अकेली रहा करती थीं। इनके ससुराल और मैके से कभी कोई ना आता था। वो गली के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाती थीं। इनके शौहर पता नहीं क्या काम करते थे, हर वक्त घर पर ही दिखाई दिया करते थे। वो दिन भी कैसा मनहूस दिन था। साइमा बाजी घर पर ना थी और मेरी उर्दू की किताब इनके घर पर रह गई थी। मैंने सोचा कल स्कूल में ज़रूरत पड़ेगी, चलो अभी लेकर आती हूँ। ये सोचकर मैं वहाँ चली गई।
لیکن جب وہاں گئی تو پتہ چلا کہ سائمہ باجی گھر پر نہیں ہیں، تو فوراً پڑھائی والے کمرے میں جا کر کتاب اٹھا لائی، لیکن ان کے شوہر نے صحن میں میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا انکل میرا ہاتھ چھوڑیں، لیکن وہ میرا ہاتھ پکڑے چہرے پر خباثت سجائے مجھے دیکھ رہے تھے اور کہنے لگے کہ تم اپنا ہاتھ خود چھڑاؤ۔ جب میں نے بہت کوشش کی اس کے بعد بھی انہوں نے میرا ہاتھ نہ چھوڑا تو میں رونے لگی۔ مجھے روتا دیکھ کر انہوں نے میرا ہاتھ چھوڑا اور کہا کہ آج تم پانی بھرنے اکیلی آنا، کیونکہ پانی بھرنے میں اور صوبیہ باجی جاتے تھے، کیونکہ بڑی آپا تو باہر نہ نکلتی تھی اور مجبوری یہ تھی کہ پانی بھرنا مجھ جیسی اکیلی کا کام نہ تھا، ورنہ یہ ذمہ داری بھی میری اکیلی کی ہی ہوتی۔ اس دن تو میں باجی کے ساتھ وہاں گئی۔ وہ انکل ہمیں دیکھ کر فوراً اندر چلے گئے۔ جاتے ہوئے باجی مجھ سے آگے ہو گئی اور مجھے اکیلی دیکھ کر حامد انکل جلدی سے باہر نکلے اور مجھ پر غصہ کرنے لگے کہ میں اکیلی کیوں نہیں آئی، اور ساتھ دھمکی بھی دی کہ کل پڑھائی کے ٹائم کے بعد 8 بجے دوبارہ آؤں۔ اگر میں نہ آئی تو وہ میرے گھر آ کر سب کو کہہ دیں گے کہ میں نے ان کے گھر سے چوری کی ہے۔ اس رات گھر آ کر میں بہت روتی رہی۔ امی اور بہنوں کو لگ رہا تھا کہ میری طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے میں رو رہی ہوں۔ انہوں نے یہ جاننے کی کوشش ہی نہ کی کہ اصل میں مجھے ہوا کیا ہے۔ اس کے بعد میری بد نصیبی شروع ہوئی۔ اگلے دن بھی باجی نے ٹیوشن کی چھٹی دی تھی اور میری تو مجبوری تھی کہ رات کے 8 بجے وہاں پہنچنا تھا۔ جب ڈرتے ڈرتے میں وہاں گئی تو انکل مجھے فوراً دیکھ کر اندر لے گئے اور مجھے عجیب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں نے ان سے کہا آپ کو کیا کام ہے؟ تو انہوں نے مجھے دیر تک رکنے کا کہا اور کمپیوٹر آن کیا اور مجھے کچھ تصویریں دکھائیں۔ جب وہ تصویر میں نے دیکھی تو میں رونے لگی، کیونکہ وہ تھی ایسی ہی، میں ان انکل کے ساتھ ایسی حالت میں تھی۔ اس کو دیکھ کر تو شرم کے مارے میری زبان ہی بند ہو گئی۔ پھر میں نے کہا انکل یہ سب تو غلط ہے، میں نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم ہے، لیکن اب جو میں کہوں اور تم نے وہ نہ مانا تو میں یہ تصویریں تمہارے گھر اور محلے والوں کو دکھا دوں گا۔ یہ سن کر میں ڈر گئی، اس لیے میں نے کسی کو کچھ نہیں بتایا، یہاں تک کہ تم سے بھی نہیں۔ اور پھر یہی بات مجھے ڈراتی رہی کہ اب کیا ہوگا۔ اور پھر 1 ہفتے بعد سائمہ باجی کی دوست کی شادی تھی، جو کہ حیدرآباد میں رہتی تھی، تو باجی ان کے گھر 4 دن کے لیے چلی گئیں اور جاتے ہوئے پڑھانے کی ذمہ داری اپنے شوہر کو دے گئیں۔ پھر وہ 4 دن تک مجھے جلدی بلاتے رہے اور سب بچوں کو چھٹی دے کر مجھے سب سے آخر میں چھٹی دیتے، اور اس وقت ہم اکیلے ہوتے۔ وہ شیطان کا روپ لے لیتے اور میں ان کی درندگی کا نشانہ بنتی رہی۔ ان بے رحم شخص نے میری عزت کو نوچ لیا۔ میری آہو پکار اس کو کچھ سنائی نہ دیتی۔ یہ قصہ سناتے سناتے شائستہ ہچکیوں سے رونے لگی۔ یہ سب سن کر مجھے ڈر لگنے لگا تھا کہ کوئی شخص اتنا درندہ کیسے ہو سکتا ہے۔ میں نے شائستہ کو چپ کروایا اور پھر اس نے کہنا شروع کیا۔ ان 4 دنوں کے بعد جب بھی باجی کہیں جاتی تو وہ مجھے بلا لیتے اور میرے ساتھ یہ سب حرکتیں شروع کر دیتے، میری عزت کی دھجیاں اڑا دیتے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ امی اور بہنوں کو تو اپنے کاموں سے فرصت ہی نہیں ملتی کہ میری طرف دھیان دیں۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا اور ساتھ ڈر بھی لگا رہتا ہے۔ تم سے یہ سب باتیں اس لیے کی ہیں کہ تم کسی کو بتاؤ گی نہیں، ورنہ وہ میری تصویریں سب کو دکھا دیں گے۔ یہ سب بتا کر تو شائستہ نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا، کیونکہ نہ میں کسی سے کہہ سکتی تھی اور نہ ہی اپنی حالت پر قابو پا سکتی تھی۔ شائستہ تو یہاں تک بتا کر چپ ہو گئی اور وقت بھی بہت ہو گیا تھا، سو وہ گھر چلی گئی تھی۔ میں نے اس کو کہا ابھی تم گھر جاؤ، کل میں تمہارے گھر آتی ہوں، وہاں ہم مل کر کچھ سوچیں گے، کوئی نہ کوئی حل ضرور نکل آئے گا۔ میرے کہنے سے وہ گھر چلی گئی، لیکن شاید قسمت میں کچھ اور ہی لکھا تھا۔ میرے دادا کئی دنوں سے بیمار تھے۔ اس رات اچانک طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے انہیں ہاسپٹل ایڈمٹ کروایا تھا، لیکن صبح ان کا انتقال ہو گیا تھا، اور ان سب کے درمیان 3 رات گزر گئیں اور میں بھی گھر میں مصروف ہو گئی۔ لیکن جب 3 دن گزرے تو مجھے شائستہ کی یاد آئی۔
اور جب میں نے اس کے گھر فون کیا تو کسی نے فون نہ اٹھایا۔ میں نے کئی بار کوشش کی لیکن کچھ نہ ہوا۔ آخر میں دوپہر تک امی کو لے کر اس کے گھر گئی۔ وہاں تو ایک عجیب ہی منظر تھا۔ اس کے گھر کے آگے بہت لوگ جمع تھے۔ میں تقریباً بھاگتے ہوئے اس کے گھر میں داخل ہوئی، لیکن وہاں اب میری دوست میرا استقبال کرنے کے لیے نہ تھی، کیونکہ پچھلی رات ہی اس نے دم توڑ دیا اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ وہاں سب لوگ حیران تھے کہ اچانک اسے کیا ہوا، یہاں تک کہ اس کی امی بھی بے خبر تھیں کہ ایسا کون سا صدمہ تھا جو اس نے اتنا دماغ پر اسٹریس لے لیا تھا۔ لیکن یہ بات میرے علاوہ کوئی اور نہ جانتا تھا۔ اس وقت دل چاہا کہ خوب چلا چلا کر کہوں کہ آنٹی، میری دوست کو موت کی چٹائی تک پہنچانے میں صرف اس کمینے انسان کا ہاتھ نہیں بلکہ اس کی آپ بھی ذمہ دار ہیں۔ کاش اس کے زرد پڑتے پیلے چہرے کو آپ دیکھ سکتی، کچھ پوچھتی۔ جب وہ ٹیوشن جانے سے منع کرتی تھی یا پانی بھرنے کے لیے منع کرتی تھی تو آپ اس سے پوچھتی کہ کیا بات ہے، تم وہاں جانے سے کیوں منع کرتی ہو؟ کیوں تم اتنی سہمی سی رہتی ہو؟ کیوں تمہارا رزلٹ اس بار اتنا خراب آیا ہے؟ لیکن نہیں، آپ نے اس سے کچھ پوچھنے کی زحمت ہی نہ کی اور وہ ان سب باتوں کو راز کی طرح اپنے سینے میں لے کر چلی گئی۔ اب اتنے عرصے بعد میں نے شائستہ کی کہانی آپ تک اس لیے پہنچائی ہے تاکہ اس کو پڑھ کر اب کوئی ماں اپنی شائستہ کو حامد انکل جیسے بھوکے بھیڑیے کے آگے نہ ڈالے، کیونکہ یہ صرف شائستہ کی امی کی ہی نہیں، آج کی ساری ماؤں کا مسئلہ ہے۔ وہ اپنی بیٹیوں کو بڑے آرام سے کہیں بھی بھیج دیا کرتی ہیں اور سکون سے بیٹھ جاتی ہیں، کبھی یہ نہیں پوچھتی کہ ان کو وہاں کوئی پرابلم تو نہیں ہے، وہاں کوئی پریشانی تو نہیں ہے۔ اس کہانی کے ذریعے میری تمام بیٹیوں کی ماؤں سے گزارش ہے کہ حامد انکل جیسے بے لگام گھوڑے تو ہر جگہ گھوم رہے ہیں، وہ تو انسان کے روپ میں بھیڑیے ہیں۔ خدا را آپ تو کم سے کم اپنی بیٹیوں کی حفاظت کیجیے۔